السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم۔ فلسطین کے حالات دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یعنی اسلام بلند ہی رہے گا اور اسلام کو کوئی بھی اس کا سرنگو نہیں کر سکتا۔ تو آج ایسا کیوں ہے؟ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں پس رہے ہیں، مسلمان نیچے ہیں، کفر اور کافر اوپر ہیں، اسلام مغلوب ہے اور کفر غالب ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ہی اعلیٰ رہو گے، انتم اعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان لاتے ہو۔ اس کے علاوہ جو ابھی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں سے ایک سودا کیا ہے۔ سودا کیا ہے؟ ان کے جانوں اور ان کے مالوں سے اللہ نے ایک سودا کیا ہے تاکہ ان کو جنت دے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں، مال بھی اللہ کا ہے دیا ہوا، انسان کی کوئی بھی کوشش نہیں ہوتی، وہ صرف رب عالی شان ہے، جس کو چاہے جو عطا فرمائے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ یہ مال بھی اسی کا ہے، یہ جان بھی اسی کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری کون سی چیز ہے جو ہم نے خود بنائی ہے؟ آنکھ، کان، ناک، یہ ساری جو قوتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں، کیا وہ ہماری اپنی خود سے بنائی ہوئی ہیں؟ ایسا بالکل نہیں، یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم دنیا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، گناہوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جس کے بدلے اللہ نے یہ بہترین سودا کیا ہے۔ سودا کیا ہے؟ جنت کا سودا۔ وہ جنت جو کسی نفس نے نہ دیکھی ہے نہ سوچی ہے، اللہ نے مومنوں سے یہ سودا کیا۔ شرط کیا ہے؟ کہ یہ جان، یہ مال کہاں لگیں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں جو لڑتے ہیں، جو مارتے بھی ہیں اور خود بھی مرتے ہیں، یعنی شرط یہ ہے کہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اپنی جان بھی دیں گے، کافروں کی جان بھی لیں گے، تو ان کے بدلے پھر کیا ہے؟ جنت۔ اور یہ وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا، اللہ پر یہ وعدہ حق ہے۔ یہ وعدہ تورات میں بھی اللہ نے کیا، انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو عزیز ہے، غالب ہے، تو اللہ کو ہمارے کیا مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کو غالب لانے کے لیے کیا خود اللہ کافی نہیں ہے؟ جی ہاں، اللہ بالکل کافی ہے، لیکن اللہ نے یہ ہم سے سودا کیا ہے کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قربان کریں اور اس کے دین کی مدد کریں
تو یقیناً وہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ اور وعدن علیہ حقا، اللہ سے بڑھ کر حق بات کرنے میں کون سب سے آگے ہے؟ اللہ ہی ہے بے شک۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدے کو سچا کرنے میں؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ سے بڑھ کے۔ اللہ ہی ہے جو اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتا ہے۔ اگر اس نے یہ سودا ہم سے کیا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بایعتم، یہ جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے نا اپنی جانوں کا اور مالوں کا، جس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، تو اللہ کہتے ہیں اس میں خسارہ نہیں ہوگا، کوئی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ جو سودا کیا۔ دنیا کے سودوں میں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا پتہ کہ اس سودے میں ہمیں منافع ہوگا یا نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا یا نفع ہوگا، کیونکہ سودا نام ہی رسک لینے کا ہے۔ سودے کا سب سے بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے، اس میں رسک ٹیکنگ ہوتی ہے۔ رسک ہمیں لینا ہی لینا ہے، یا تو فائدہ ہوگا یا خسارہ، لیکن یہ ایک ایسا سودا ہے جو اللہ ہم سے کر رہے ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ نہ دے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت سب سے بڑی یہی کامیابی ہے۔ آج فلسطین کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تو کافی ہے اپنے دین کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے، تو ہم کیوں ہیں آج سرنگوں؟ کیوں نیچے ہیں ہم؟ کافر ہی کیوں ہم سے اوپر ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں ایمان کی کمی ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں اتنا بڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے نام کے صرف آگے مسلمان کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، باقی ہمارے اندر ایمان کی کوئی بھی رمق نہیں ہے۔ غزہ کی مختصر پٹی پہ ڈھیروں بارود، ٹنوں اور ملینز کے حساب سے ان پر پھینکا جا رہا ہے، فاسفورس کے بم۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ ان کا مقصد مسلمانوں کو، جہاں کہیں بھی مسلمان کمزور ہیں ان کو پیسنا، ان کو مارنا، ان کی نسل کشی کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنے ایمانوں کو جانچ لیں، پرکھ لیں، مکمل کر لیں، تو کوئی شک نہیں کہ اللہ ہماری مدد نہ کرے، کیونکہ اللہ کے لیے تو بہت سارے لشکر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْجُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمانوں کے لشکر، زمینوں کے لشکر، سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کا کلمہ صرف ایک کن ہوگا اور اللہ سب چیزوں کو ٹھیک کر دے گا، لیکن اللہ تو ہم سے یہ آزمائش لے رہا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تو ولی ہے، اللہ دوست ہے، کن کا؟ مومنوں کا۔ اللہ ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافر یہ طاغوت کے، شیطان کے دوست ہیں، اللہ ان کو نور سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا آج ہمارے ایمانوں میں کوئی کمی ہے؟ آج ہم نے اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تو فرماتے ہیں وَكَانَ الْحَقُّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مجھ پر حق ہے۔ اور یہ جب کوئی کہتا ہے
کہ یہ میرا حق ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، یہ میرا فرض ہے، تو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے۔ اور جب اللہ وعدہ کرے تو پھر بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی کہنے کے لیے کہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، مسلمانوں کو ہی فتح ملے گی، مگر کب؟ جب ہم مومن ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ الْحَقَّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مجھ پر حق ہے، یعنی یہ طے ہو گیا مجھ پر کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا، مگر شرط کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہوں، اعمال کریں جو اچھے ہوں، اور اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے قتال، جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، اس سے نہیں کترائیں۔ سورہ صف میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت کا نہیں بتاؤں، ایک سودے کا، ایک ایسی تجارت کا جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ بات پھر آ جاتی ہے ایمان کی، مسلمان نہیں ہونا، ایمان لانا ہے، سچا پکا ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ جو جان ہے نا، یہ بہت تھوڑے سے دنوں کے لیے ہے، کتنا ہی کوئی جی لے، کتنا جی لے گا، 30 سال کے 40 سال کے 50 سال یا 60 سال، اس کے بعد تو ویسے ہی اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو کیا ہی بات ہو کہ یہ جان اللہ کے راستے میں لگا دیں، کیا ہی بات ہو کہ اپنے مالوں کا تھوڑا سا حصہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون کہ یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہوگا، خیر کا سبب بنے گا اگر تم علم رکھتے ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں اللہ بخش بھی دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں ان جنتوں میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ کے باغات ہوں گے، جنات عدن اور پاکیزہ گھر، مساکن طیبہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب۔ دوسری بھی ایک کامیابی ملے گی، یہ ساری چیزیں تو ملیں گی ہی، لیکن دوسری کامیابی کیا ہوگی جس سے ہم محبت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنا لڑے بھی، ہم قاتل مارا بھی کافروں کو، قتل بھی ہوئے، قتل بھی کیے، تو اب فتح تو مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم جس سے محبت کرتے ہو کہ اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو فتح ملنی چاہیے، تو تمہیں بہت جلد اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید بھی ملے گی، مگر شرط کیا ہے؟ کن کے لیے خوشخبریاں ہیں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار آپ کو یہی چیز ملے گی کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا فرمان، اللہ کی خوشخبریاں ان کے لیے ہیں جو مومن ہیں۔ آج کیا ہم 1.5 کروڑ کے مسلمان ہیں، ان میں سے الا ماشاء اللہ کتنے ہیں جن میں ایمان ہے، ایمان کی رمق ہے؟ بہت تھوڑے سے ہیں۔
اسی لیے آج کفر ہم پر غالب ہے اور ہم مغلوب ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن جب ہم بہت سارے ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم اتنے ہو جاؤ گے جیسے سمندر کا جھاگ، تو سمندر کا جھاگ کتنا زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ زمین کا 3/4 حصہ سمندر پر مشتمل ہے، تو اس کا جھاگ پھر 3 زمینوں کو ڈھانپ سکتا ہے۔ اتنے مسلمان ہو جائیں گے، کثرت میں ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی مغلوب ہوں گے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوگی؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتا دی۔ اس کی وجہ ہوگی کہ مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت سے نفرت۔ موت سے نفرت کرنا انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، اور جب انسان بزدل بن جاتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ مجھے بہت لمبی زندگی ملے۔ جب انسان بزدل بن جائے تو پھر وہ دنیا سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمارے ایمان میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیونکہ ہم موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ تو ہم اللہ کے راستے میں اپنی جان کیسے دیں گے اور دنیا سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ آئیے، آج بھی وقت ہے۔ آج فلسطین، شام، افغانستان، عراق، ہر جگہ مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے۔ آئیے اپنے ایمانوں کی تجدید کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہم انصر المجاہدین الذین یقاتلون لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ اے اللہ، مجاہدین کی مدد کر، جہاں کہیں بھی وہ جہاد کر رہے ہیں۔ فلسطین میں ان کی مدد کر، اس لیے وہ لڑ رہے ہیں کہ تیرا کلمہ بلند ہو جائے۔ اللہ، اسلام کو عزت دو، مسلمانوں کو عزت دو، کافروں کو اور مشرکوں کو ذلت سے دوچار کرو۔ اللہ، اسلام کی مدد کرو، مسلمانوں کی مدد کرو، ہر جگہ جہاں پر بھی وہ پس رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔